تلنگانہ میں نام نہاد گاؤں رکشکوں کے نام پر غنڈہ گردی کیوں؟ پولیس ہے تو پھر گاؤں رکشکوں کی کیا ضرورت ہے؟ عید سے پہلے گاؤں رکشکوں کا تاجروں پر حملہ ناقابل برداشت، مولانا جعفر پاشا کا شدید احتجاج۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب نے عید الاضحیٰ سے پہلے پھر ایک بار بڑے جانوروں کے تاجروں پر دہشت گردانہ و قاتلانہ حملوں کے واقعات پر گہری تشویش اور سخت احتجاج کیا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش سے لے کر ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد اب تک بی جے پی کو ان ریاستوں میں برسر اقتدار آنے اور حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ غیر بی جے پی حکومتوں کے اقتدار میں آنے کے باوجود متحدہ آندھرا پردیش ہو یا پھر علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد سے اب تک اقلیتیں بالخصوص مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں خود حکومتوں کے تعصبانہ رویوں اور پھر فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ چند دن پہلے ناراپلی روڈ میڈیپلی پولیس اسٹیشن حدود پر پولیس کی موجودگی میں نام نہاد گاؤں رکشکوں نے مویشیوں کے تاجروں پر رات دیر گئے حملہ کر دیا۔ رچاکنڈا کمشنریٹ کے حدود میں پیش آئے اس بدبختانہ حملے اور غنڈہ گردی کے واقعے میں ملوث شرپسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف پولیس نے کیا کارروائی کی ہے، کتنے شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے، ابھی تک عوام کو یہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ ہر سال بقرعید سے پہلے فرقہ پرستوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے پرامن ماحول کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جب پولیس موجود ہے تو پھر گاؤں رکشک کے نام پر غنڈہ گردی کرنے والوں کو کیوں اور کس لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ مولانا جعفر پاشا نے ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، جو وزارت داخلہ کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کہ نظم و نسق کی برقراری کے لیے پولیس ہے تو پھر گاؤں رکشکوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کے مختلف گروپس اپنے آپ کو گاؤں رکشک قرار دے کر امن کو غارت کرتے ہوئے قریش برادری اور جانور خریدنے والے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اب تک جتنے جانور پکڑے گئے ہیں ان میں وہ جانور نہیں نکلے جن کی فروخت پر پابندی ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ پولیس کی کس قدر مکاری اور شرمناک حرکت ہے کہ جہاں جانور فروخت کیے جاتے ہیں اس میں کون سے جانور ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہاں جانچ نہیں کی جاتی، نہ وہاں پولیس دھاوا کرتی ہے اور نہ ہی یہ فرقہ پرست اور دہشت گرد جانوروں کی فروختگی والے مقامات پر جاتے ہیں، بلکہ جب لوگ جانور خرید کر لے جا رہے ہوتے ہیں پولیس اور یہ دہشت گرد راستہ روک کر اعتراضات کرتے ہیں اور ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بتانے کو کہتے ہیں۔ یہ کھلی بددیانتی اور بدمعاشی نہیں تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ عید سے قبل یا اور دیگر موقع پر جانوروں کو راستوں میں روکنے اور چیک کرنے کے نام پر حکومت کی جانب سے جگہ جگہ چیک پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ جانوروں کی فروختگی کے مراکز پر ہی پولیس اپنی چیکنگ کا کام کیوں نہیں کر لیتی؟ جانور فروخت کرنے والوں کو ہی پابند کر دیا جائے کہ وہ ڈاکٹرز کی تصدیق کے بعد ہی جانوروں کو فروخت کرے اور اگر نہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کی وارننگ دی جائے۔ لیکن جانور بیچنے والوں کے خلاف ایسا صحیح اور بروقت قدم اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ شاید جانور بیچنے والوں کا زیادہ تر تعلق اکثریتی طبقے سے ہوتا ہے۔ مولانا نے بڑے جانوروں کی خریداری کرنے والوں سے خواہش کی کہ وہ شہر سے دور جا کر خریداری کرنے کے بجائے بیوپاریوں سے کہیں کہ وہ جانوروں کو لا کر ہمیں ہمارے مقام پر دیں۔ عارضی طور پر یا صرف عید کے موقع پر ہی کاروبار کرنے والے نا تجربے کار بیوپاریوں کی جلد بازی اور دور جا کر جانور خرید کر لانے کی وجہ سے مستقل کاروبار کرنے والے تاجرین کو راستوں میں شدید تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گاؤں رکشک کے نام سے غنڈہ گردی کرنے والے عناصر پولیس کی موجودگی میں تاجرین کو مار پیٹ کر رہے ہیں، جانوروں کو لوٹ لیا جا رہا ہے اور معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے کہا کہ وہ قانون پر اپنی گرفت کو مضبوط کریں۔ صرف حکومتوں کی تبدیلی سے عوام خوش نہیں ہو سکتے بلکہ فرقہ پرستوں کا ساتھ دینے والے بعض پولیس عہدیداروں پر کڑی نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے فرقہ پرستوں کو چھوٹ دیتے ہوئے انہیں گاؤں رکشک کے نام سے شناختی کارڈ بھی جاری کیے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پولیس کے تمام عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جائے کہ اس طرح کے غیر ضروری و غیر دستوری کارڈز جاری کرنے کا کس نے کس کو اختیار دیا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے چیف منسٹر کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل پولیس تمام کمشنران سے خواہش کی کہ وہ ان تمام باتوں کا فوری نوٹ لیں۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ کو چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اس لیے کھلے عام ہونے والی غنڈہ گردی اور دہشت پسندی کو روکنے اور جانور خرید کر اپنے مقامات کو جانے والے پرامن شہریوں اور بیوپاریوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔